بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج ہماری اس داستان کا بھی پہلا باب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے دوسرے باب میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مختلف مراحل سے گزریں گے اس پورے ماہ مبارک میں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے، ان سے متعلق واقعات کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ یکم رمضان المبارک ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ سمجھیں کہ 9 واقعات کا ایک کوئک ریکیپ ہو جائے گا، اور کیونکہ آج ہم پھر اس چیپٹر کو کلوز کر کے اگلے چیپٹر میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کا گھرانہ ہے، ان کی زوجہ ہیں، ان کے اولاد ہیں۔ آغاز نے کیا تب خانوادہ نہیں تھا، تب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مختلف امتحانات اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نار نمرود کا امتحان ہم نے سب سے پہلے آپ کی خدمت بیان کیا تھا۔ نمرود کی آگ، جب سب لوگ، سارا شہر ایک طرف، بادشاہ وقت ایک طرف، سب خلاف ہیں، اور اللہ کے نبی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر ہے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ پر بھروسہ، آگ گلزار بن گئی، ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو گئے، مرحلہ گزر گیا۔ لیکن اور امتحانات مقصود تھے۔ اب ضروری نہیں کہ میں ترتیب واری بیان کر رہا ہوں، میں صرف کوئک ریکیپ کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہوا۔ اگلا معاملہ وہ تھا کہ جس میں زوجہ اور اولاد بھی انوالو تھے۔ اب صحرا کے سفر کا آغاز ہوا۔ اللہ کا نبی ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کا بیٹا ہے، صحرا کا طویل سفر ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ٹھکانہ شہر تھا، اب ایک وادی غیر ذی زرع میں جا رہے ہیں۔ تپتی دھوپ ہے، صحرا کا سفر کرتے کرتے ایک اور وادی میں پہنچے ہیں، وہاں پر گھر پہنچ گئے۔ یہ سفر ایک امتحان، وہاں پہنچ کر گھر والوں کو چھوڑ کر آ جانا یہ ایک اور امتحان، پھر وہاں پر گھر والوں کا ایک اور امتحان۔ آپ امتحانات کی فہرست دیکھ رہے ہیں۔ اب پہنچ گئے وادی غیر ذی زرع میں۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ وہاں پر اسباب زندگی نہیں ہیں، وہاں پر سبزہ نہیں ہے، وہاں پر کھانا نہیں ہے، وہاں پر پینا نہیں ہے۔ وہاں سے زمزم جاری ہوا، اللہ نے وہاں بھی سرخرو کر دیا۔ بات یہاں بھی نہ رکی، پھر ایک اور منزل۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، خواب دیکھا، اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے کہا بابا آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی بدل دیا، قربان حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہ ہوا، وہاں بھی ایک گھرانہ سرخرو ہو گیا۔ سو آپ نے دیکھا مختلف منظر بدلتے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، اور اللہ کو کتنے عمل پسند آئے ہیں۔ کبھی ان کے پتھر مارنے کے عمل کو حج کا حصہ بنا دیا، کبھی بچے کے پاؤں سے نکلنے والے چشمے کو زمزم کی صورت میں زندہ معجزہ بنا دیا، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا صحیح کی صورت میں۔ کوئک ریکیپ ہو گیا یہ۔ آج اسی گھرانے کا ایک اور واقعہ سنیے کہ جس کے نتیجے میں جو ہوا، جو آؤٹ کم آئے گا، وہ میرے اور آپ کی نظروں کے سامنے کم و بیش روزانہ وہ منظر گزرتا ہے۔ سعی تو پھر بھی جب جاتے ہیں تو کرتے ہیں نا، رمی تو پھر بھی جب جاتے ہیں تب کرتے ہیں نا، قربانی تو پھر بھی جب عید آتی ہے تو کرتے ہیں نا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اب جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ترتیب بار نہیں جائیں گے، اب جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا جو آؤٹ کم ہے یہ تو روزانہ کم و بیش میری آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ پہلے کعبہ مکہ آباد ہوا تھا، اب کعبہ تعمیر ہوگا، ایک بار پھر تعمیر ہوگا۔ تعمیر کعبہ کا کام لے گا اب اللہ اس خانوادے سے۔ یہ کیا معاملہ ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سنیے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، بچوں کے لیے، بڑے تو جانتے ہیں، قرآن کریم میں مکے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ بکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ تو خانہ خدا تو وہاں پر تھا، اس کی اپنی ہسٹری ہوئی، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔
مختلف روایات ہیں کعبے کی ہسٹری سے متعلق، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے تو میں کوئکلی آگے بڑھتا ہوں۔ کئی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی بالکل پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور میں نے آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکے میں ہے۔ تو کئی روایات کے مطابق پہلی تعمیر کعبے کی فرشتوں نے کی، زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے عمل انجام دیا تعمیر کعبہ کا۔ پھر کچھ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے عمل انجام دیا۔ پھر طوفان نوح سے عمارات متاثر ہوئی، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ کعبے کی تعمیر نو کریں۔ آپ یعنی اس حوالے سے آپ جب آیت بھی دیکھیں گے نا تو آیت کا مفہوم یہی کہ ان کی بنیادوں کو بلند کرنے کا ہم نے کہا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی جو آیت ہے قرآن میں اس سے بھی مفہوم یہی ملتا ہے کہ سٹرکچر نہیں تھا، آثار یا بنیادیں تھی جن کو دوبارہ بلند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تعمیر ہے، پہلے کی تعمیرات بھی ہوئی ہیں، یہ ان کا تعمیر کرنا پچھلی تعمیرات سے کئی اعتبار سے بہت مختلف بھی ہے، بہت تاریخی بھی ہے۔ تو بس وہی مقام، وہی علاقہ، وہی وادی جہاں کل ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو، اپنی اولاد کو بحکم خدا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کم و بیش اسی مقام پر آج وہی ابراہیم علیہ السلام، ان کے وہی فرزند بحکم اللہ کے گھر کی تعمیر نو کر رہے ہیں۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے اشارتاً پڑھی تھی۔ قرآن کریم نے کہا یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا ہے، بے شک تو خوب جاننے والا ہے۔ آپ عظمت دیکھ رہے ہیں اس گھرانے کی، اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اس نبی باپ اور نبی بیٹے کو چن چکا ہے۔ تو بس اب جب میں ایک خیالی طور پر کچھ تصور کرتا ہوں تو عجب نہیں، مطلب کچھ ایسا منظر ذہن میں آتا ہے کہ انہی وادیوں میں، اسی علاقے میں کچھ ایسا منظر ہوگا جہاں ایک نوجوان ہوگا، پہاڑوں کو توڑ توڑ کر پتھر جمع کر کر کے لا رہا ہوگا، ایک باپ ہوگا جو کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوگا، بوڑھا باپ ایک کے بعد ایک پتھر رکھ کر اسی کعبے کی دیواروں کو مکمل کر رہا ہوگا۔ اگلا منظر اس سے زیادہ حیران کن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے نا، آپ سوچیں کہنا آسان ہے، بھائی صحرا ہے، اسباب نہیں ہے، کوئی مشین تھوڑی ہے، کوئی بڑے بڑے ارتھ موونگ آبجیکٹس تھوڑی ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، نبی باپ ہے، نبی بیٹا ہے، تپتی دھوپ ہے، عرب کا صحرا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، دیواریں کعبہ بلند کرتے چلے جاتے ہیں، پتھر پہ کھڑے ہیں، دیواریں کعبہ بلند کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب ایک مرحلہ وہ آ گیا، اب مرحلہ ایک عجیب آ گیا، اب مرحلہ وہ آیا کہ پتھر پہ کھڑے ہیں، دیوار بلند کریں، اب دیوار مزید بلند ہو گئی، اب دیوار مزید بلند ہو گئی ہے، پتھر کی اونچائی اتنی نہیں ہے، تو اب اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں یہاں تک تو میری ایکسس ہے، اب اگر میں نے اس سے اونچا جانا ہے تو میرے پاس جو پتھر ہے یا جو فلور ہے وہ اسی ہائٹ کا ہے، تو اب میں اس سے اونچی تعمیر کیسے کروں؟ وہی کعبہ جو آج میں اور آپ سب دیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اب جب یہ مرحلہ آیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو چشم فلک نے ایک عجب نظارہ دیکھا ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے، اب جو دیوار بلند ہونا شروع ہوئی ہے، یہ پتھر بھی بلند ہونا شروع ہوا ہے، یہ دیوار اور بلند ہونا شروع ہوئی ہے، پتھر اور بلند ہونا شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ پتھر اب ایک تاریخی پتھر بن گیا۔ اس پتھر پر آج اتنے وقت گزر جانے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، ہم اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ وہ نشان جو آپ کو مقام ابراہیم کے اندر، یہ نشان ہے، ہم دوسری تصاویر بھی دکھائیں گے آپ کو، یہ مقام ابراہیم، تو یہ وہ پتھر ہر مقام ابراہیم کے اندر یہ پتھر ہے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو منظر دکھایا تھا، اور یہ مقام ابراہیم۔
تو بس کیا کہنے، ایک اور قریبی منظر مقام ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس کعبہ تعمیر ہو رہا ہے. اب یہ صرف دو انسان، ایک باپ ایک بیٹا، ایک پتھر اور کچھ دیواریں نہیں ہیں. یہ پوری تاریخ ہے جو صحرا کے بیچ جنم لے رہی ہے. لمحے گزر رہے ہیں، تاریخ رقم ہو رہی ہے، دیوار بلند ہو رہی ہے، عمارت تعمیر ہو رہی ہے. کون سی عمارت؟ گھر تعمیر ہو رہا ہے. کون سا گھر؟ کس انسان کا گھر؟ کسی انسان کا گھر نہیں. انسان تو تعمیر کر رہے ہیں. انسان بھی کون؟ نبی باپ، نبی بیٹا، انسان تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر اللہ کا گھر ہو رہا ہے. سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اسی موقع پر ایک وقت وہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انسانی قد کے برابر جب کعبے کی دیوار بلند کرنی تھی، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس پتھر کی طرف متوجہ کیا جو بعد میں مقام ابراہیم کہلایا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لیتے، دیوار چنتے جاتے. پتھر گویا ایک لفٹ کا کام کر رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی، بس یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ پتھر اور بلند ہوا. پتھر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گویا پورا مکہ نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب پورا حجاز نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا خطہ عرب نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا بر اعظم نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا نظر آنے لگی. یہ وہ موقع تھا. یہ آپ سمجھیے کہ آج ہم داستان ابراہیم علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، داستان اسماعیل علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، داستان کعبہ بھی سن رہے ہیں، داستان حج بھی سن رہے ہیں. یہ سنیے، جب یہ معاملہ ہو گیا، جب ان کو پوری دنیا نظر آ رہی تھی اور جب کہہ دیا گیا کہ بس آپ آواز دیجئے، یہ آواز ہر پہنچنے والے تک پہنچے گی، یہ وہ موقع تھا جب حج کے بارے میں کہا. سورہ کا نام بھی سورہ حج ہے، آیت بھی حج سے متعلق ہے. وقت نہیں ہے، میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. یہاں پر یہ کہا گیا اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل آئیں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. آؤ حج کے لیے آؤ، آؤ حج کے لیے آؤ. یہ وہ موقع تھا جب حج کے لیے پہلا انویٹیشن دیا گیا. تو یہ داستان حج بھی ہے. زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر پھر تعمیر ہو گیا ہے. یہ بیت عتیق ہے، یہ بیت حرام ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. اب جب یہ تعمیر ہو گیا تو نبی باپ، نبی بیٹے نے ایک اور دعا کی. آپ منظر سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا بیٹا، نظروں میں اللہ کا گھر، لبوں پر اللہ سے دعا. اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا اس وقت کے حالات سے نہیں، کے حوالے سے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دعا آنے والے وقتوں کے حوالے سے. کتنے وقت کے حوالے سے؟ 2500 سال بعد کی دعا ہے. یعنی جو دعا پوری ہونی ہے 2500 سال بعد. کیا منظر ہوگا جب اس صحرا کے بیچ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہوگا اور نبی باپ، نبی بیٹے نے لوگوں کو حج کے لیے تو بلا لیا. اب نبی باپ، نبی بیٹا ایک ایسی دعا کر رہا ہے جس کی تکمیل 2500 سال بعد ہونی ہے. وہ دعا کیا ہے اور دعا کی تکمیل کیسے ہوئی ہے؟ داستان کا دوسرا حصہ، اس میں ہم کل باقاعدگی سے داخل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل عرض کریں گے.